تھوڑی دیر بعد میرا چھوٹا بھائی علی باہر سے آیا اور مجھ سے مسخرانہ انداز میں پوچھا، باجی آپ نے گاڑی موڑ پر کیوں رکوا دی؟ جب گاڑی محلے میں داخل ہو ہی گئی تھی تو گھر تک لے آتی۔ رکشے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکشے والے نے 50 روپے تو لے ہی لیے ہوں گے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہر چھوٹے بڑے کے سامنے صفائی پیش کرنا ہوگی؟ کیا مجھے ایسا ہی صلہ ملتا رہے گا؟ میں چائے چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے ماں کے پکارنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر میں رکی نہیں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ ادھر ماں علی کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی، تو آتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا، بڑے چھوٹے کبھی تجھے کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وہ بھی تو مجھے تانے دیتی اور ٹوکتی رہتی ہے۔ علی دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے تجھے، محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے کام تلاش کرنا چاہیے۔ اسے میرے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جی میں جو آیا وہی کروں گا۔ مجھے کیا، تیری مرضی، جو آئے وہ کر۔ میں اس کی بات سن کر زیر لب بول پڑائی۔ میرا دل تلخی سے بھر گیا تھا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی لگا لی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں آزادی، اطمینان اور قاطعانہ نظروں سے اپنا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ چند لمحوں تک ہر زاویے اور انداز سے جائزہ لیتی رہی تھی۔ میں سیلفی نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس معمولی اور عام قسم کا موبائل تھا۔ فیکٹری میں ایک دو لڑکیوں سے میری گہری دوستی تھی۔ ان کے پاس پیش و قیمت موبائل تھے جس سے وہ سیلفیاں بناتی تھی۔ اگر میرے پاس ایسا موبائل ہوتا تو میں بھی اپنی ایسی سیلفی بنانے سے باز نہیں رہتی۔ مجھے سنگھار میز کے آئینے میں خود کو دیکھنے میں ایک عجیب سی فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے عکس کو مخاطب کیا، جو جتنا دبتا ہے اسے اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ اب میں کسی سے بھی دب کر نہیں رہوں گی۔ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں۔ میں اب تک ڈرپوک تھی، لیکن آج اور ابھی سے ایک نئی عالیہ ہوں، تردار، سنبھلی ہوئی اور خطرناک۔ میں ایک زہریلی ناگن ہوں۔ میں نے پرانی اور دقیانوسی عالیہ کو ڈس لیا ہے۔ اب میں اس گھر کے ہر شخص کو دبا کے رکھوں گی۔ میں نے جو عہد کیا تھا وہ پختہ تھا۔ میرے متزلزل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرے سوچنے اور بات کرنے کے انداز سے لے کر لباس کی تراش خراش تک میں رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز سے تبدیلی آنے لگی، جسے صرف گھر میں ہی نہیں دفتر میں بھی محسوس کیا جانے لگا۔ اب میں ہندوستانی فلموں کی اداکاراؤں کی طرح بولڈ دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اپنے خول سے نکل آئی تھی۔ اب پہلے جیسی خاموش طب عالیہ نہیں رہی تھی، دفتر کے مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عالیہ۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنے لگی تھی، بات پر ہنستی اور کھلکھلاتی رہتی تھی۔ میری قریبی سہیلیاں جانتی تھیں کہ یہ تبدیلی شاکر کی وجہ سے ہے۔ اب میری شامیں شاکر کے ساتھ گزرنے لگی۔ میری خزاں بھری زندگی کی ویرانے میں بہار آ گئی تھی۔ کسی رات ڈنر تو کبھی چائے کافی، کبھی مہنگے ترین ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں میں کھانے کا پروگرام بنتا، تو کبھی وہ مجھے ایسی تقریب میں لے جاتا جو برگر فیملیز کی رہائش گاہوں میں ہوتی تھی۔ اس میں نہ صرف وی آئی پیز بلکہ اعلیٰ افسران کی بیگمات بھی ہوتی تھی۔ وہاں ہر قسم کے مشروبات ہوتے، رقص کی محفل بھی جمتی تھی۔ میں صرف کولڈ ڈرنکس پیتی تھی۔ شاکر نے 2-1 مرتبہ مجھے مشروب خاص پینے پر اصرار کیا، لیکن میں نے اسے چکھا تک نہیں تھا۔ البتہ میں رقص دیکھ کر بڑی محفوظ ہوتی تھی۔ تقریب سے آ کر جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتی تو سوچتی کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں کا ماحول بھی امریکہ، یورپ کی طرح ہے۔ تاہم شاکر اور میرے درمیان ایک فاصلہ اور حجاب قائم تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا ماحول مشرقی ہے۔ میں اب دیر سے گھر آنے لگی تھی۔ دروازہ علی کھولتا اور دیر سے گھر آنے کا سبب پوچھتا تو میں اسے بری طرح جھٹک دیتی۔ میرے پاس دیر سے گھر آنے کا جواز پیدا ہو چکا تھا۔ سہیلی کی بہن کی شادی تھی۔
مایوں تھا، سالگرہ تھی، میں دیر سے گھر آتی ہوں تو کون سی قیامت آ گئی۔ میں گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ بیٹی تو سمجھتی کیوں نہیں، ہم سب تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، امی مجھے سمجھاتی تھی۔ کیا میں اپنا برا بھلا نہیں سمجھتی؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ میں تر سے انہیں جواب دیتی، اگر تو بچی ہوتی تو ہم تیری اتنی فکر نہیں کرتے، تو ایک جوان لڑکی ہے۔ ایک بات یاد رکھ کہ تیری کوئی لغزش تجھے کہیں کا نہیں رکھے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں ان سے تند لہجے میں کہتی، میں کل سے گھر میں بیٹھ کے کسی اچھے رشتے کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ علی سے کہیں کہ وہ گھر چلائے، میں گھر کا سارا نظام سنبھال لیتی ہوں۔ اس بات پر ماں کے دل میں چھپا انجانا خوف چہرے پر ابھر آتا اور وہ خائف سی ہو کر چپ ہو جاتی۔ جب بھی میری شاکر سے ملاقات ہوتی، وہ مجھے اپنی دکھ بھری ازدواجی زندگی کی کہانی سناتا کہ اس کی ماں نے ایک اعلیٰ دولت مند گھرانے سے اس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا۔ وہ نہ صرف بدصورت ہے بلکہ جاہل، گنوار اور انتہائی جھگڑالو عورت ہے۔ اس سے اپنے باپ کی دولت اور جہیز پر بڑا ظلم ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ میں کتنا دکھی اور پریشان ہوں، اندر سے کتنا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اصل زندگی سکون ہے جس سے میں محروم ہوں۔ شاکر اپنی دکھ بھری کہانی سنا کے میری آنکھوں میں جھانکتا، پھر کہتا، کاش تم سے 2 برس پہلے ملاقات ہو گئی ہوتی، تب میرے لبوں پر ایک ناآسودہ سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ میں بیتے برسوں کے بارے میں سوچتی تو مجھے آج وہ سب کچھ غلط معلوم ہوتا۔ آخر ایک روز شاکر مجھے سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، پھر پرتکلف ڈنر کے بعد ساحل سمندر پر لے آیا۔ وہاں دودیا چاندنی کا منجمد دریا تھا۔ ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کے اس نے میرا ہاتھ تھام کے میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، عالیہ آخر ہم کب تک ایک ندی کے 2 کنارے بنے رہیں گے، جدا رہیں گے، اس طرح کبھی نہیں مل سکیں گے؟ کیا میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے جابر معاشرے کی اتنی بڑی دیوار گرا سکوں گی؟ یہ دیوار جو ہمارے بیچ کھڑی ہے، میں نے اس سے کہا، میں اس دیوار کو گرا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تم سے ایک دن کیا لمحے کے لیے بھی جدا نہیں رہ سکتا۔ تم اتنی بڑی دیوار کیسے گرا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے؟ طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہو کہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے جواب دیا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے اپنی پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا، ہم دونوں سول میرج کر لیتے ہیں؟ سول میرج؟ میرے اندر خوشی جیسے پھوٹ پڑی۔ ہاں، سول میرج۔ شاکر نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے قریب کر لیا، پھر مسکرا کے بولا، ہم کوئی دن مقرر کر کے وکیل کے پاس چلتے ہیں، اس رشتے کو قانونی شکل دے دیں گے، پھر وہ دیوار آپ ہی آپ گر جائے گی جو ہمارے درمیان کھڑی ہے۔ سچ؟ میں خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر بولی، مگر میرے سوال پر اس کے چہرے پر فکر مندی سے چھا گئی، جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ ویسے تم مجھے رکھو گے کہاں؟ دل میں؟ شاکر نے شوق نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تو کیا میں پہلے سے دل میں نہیں تھی؟ میں نے روٹھے ہوئے انداز سے کہا، کیوں نہیں، تم ہی تو میرے من میں بسی ہوئی ہو، جس کے بغیر میں اپنی زندگی ادھوری سمجھتا ہوں۔ اس نے پیار سے میرا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس شہر کے اعلیٰ رہائشی علاقے میں ایک آراستہ فلیٹ لے کر دوں گا جو تم پسند کرو گی۔ میں خوشی سے اچھل پڑی، کہیں میری سماعت دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ بالکل 100% سچ میری جان۔ وہ مسکرایا، اس گھر میں ہم دونوں ایک خوابناک زندگی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ گھر، میرا گھر۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی، مگر میرا دل خوشی سے جھوم جھوم اٹھا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ خواب لہرانے لگے تھے جو میں جانے کب سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی، گھر اور بچے، کوسے قزاق کے رنگ میری ہر سمت بکھرنے لگے۔ دور، بہت دور سے مجھے شادی کی گیت اور ڈھول کی تھاپیں سنائی دے رہی تھی۔
میں اس لمحے کو محسوس کر رہی تھی کہ سچ مچ کی دلہن بن حجلہ عروس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر میں نے پلٹ کے اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ اب میرے گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دراصل ضرورت تو اس رقم کی ہوتی تھی جو میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ماں کے ہاتھ پر رکھتی تھی۔ شاکر نے مجھے نئی زندگی کی خوشخبری سنا کر جیسے ایک سانس دے دیا تھا۔ گھر والوں کی ذمہ داریوں کے تصور سے میں مسرور سی ہونے لگی۔ اب ہمیشہ ہمیشہ اس گھر کے جہنم سے نجات مل جائے گی جہاں ہر شخص ناک کی طرح میرے وجود کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میں آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ گھر میرا اپنا ہوگا، صرف میرا، میری اپنی مالکیت، اس پر صرف اور صرف میری حکمرانی ہوگی۔ میں خود مختار زندگی بسر کروں گی۔ اب مجھے اپنا گھر بغیر کسی پس و پیش کے بسا لینا چاہیے۔ بار بار زندگی میں ایسے لمحات اور سنہرے مواقع نہیں آتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں کسی تاخیر سے یہ خوابناک زندگی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اب تک کی ملاقاتوں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ شاکر نہ صرف سیدھا سادہ بلکہ بھلا آدمی ہے۔ اس نے کبھی محبت کی سرحد پار نہیں کی تھی۔ اسے پا کر میں اپنے خاندان کے دکھوں سے نجات پا لوں گی۔ میرے ذہن میں ایک پل میں ہزاروں خیالات کسی سیارے کی طرح آ کر گزر گئے۔ شاکر نے مجھے سوچوں میں گم پا کر میرا بازو ہلاتے ہوئے کہا، شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہوں۔ میں نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں اور آہستگی سے کہا، تم نے کیسے جان لیا کہ میں یہی کچھ سوچ رہی ہوں گی؟ ہر عورت اس عورت کے بارے میں ضرور سوچتی ہے جو مرد کی زندگی میں پہلے سے داخل ہے۔ اسی لیے تمہارا اس انداز سے سوچنا فطری ہے۔ اچھا، میں نے شگفتگی سے کہا، کیا تم میرے دل کا حال پڑھ سکتے ہو؟ تمہارے بشرے پر دل کی باتیں اسٹیکر بن کر پھیل گئی ہیں، شاکر نے کہا۔ پھر میرا چہرہ اپنی طرف کر کے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم یقین کرو، میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا۔ کیا ایک شخص بیک وقت دو بیویوں کا غلام بن کے رہ سکتا ہے؟ میں ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ پھر رک کر کہنے لگا، میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے طلاق حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس روز اسے طلاق دے دیتا جب تم نے میرے دل کے دروازے پر پیار بھری دستک دی تھی۔ اس گنوار عورت سے مجھے غم اور اذیت کے سوا ملتا ہی کیا ہے؟ سکھ اور محبت کے لیے تو تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں۔